بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث کا آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ آج کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبرین، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا، یعنی آپ ان دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ فقال انہما لیعذبان، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ صحابہ ان دو قبروں والوں کو، ان دو قبروں میں جو آدمی ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیرہ، اور حضور نے فرمایا کہ ان کو جو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی کہ کبیرہ گناہ اور بڑا جو ہے وہ شدید گناہ نہیں۔ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک جو تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور ان میں سے جو دوسرا ہے وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی باتیں ادھر کیا کرتا تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر حضور نے عمل فرمایا، ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور کی، یعنی کھجور کی تر ٹہنی جو ہے وہ پکڑی، فشقھا بنصفین، تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو درمیان میں سے چیرا، ثم غرز فی کل قبر واحد، پھر ان دونوں ٹہنیوں کو ان دونوں کی قبروں میں ایک ایک میں لگا دی۔ ثم قالوا یا رسول اللہ، جب صحابہ نے یہ عمل حضور کا دیکھا تو انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ فقال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، اے میرے صحابہ میں نے یہ عمل اس لیے کیا، مجھے امید ہے کہ یہ جب تک خشک نہیں ہوں گی ٹہنیاں اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ تو حضرات عزیز وقار، آج کی حدیث مبارکہ جو بیان ہوئی اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیے کہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ حضور نے خود فرمایا کہ ان کو عذاب کسی بڑے گناہ سے نہیں ہو رہا بلکہ چھوٹا ہے۔ یہ تو آج کل ہمارے یہ معاشرے میں تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ بھئی آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں، کہ قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں، آخرت کے تو پھر ابھی دور ہیں، قبر کے معاملے جو ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ ہو سکتا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے بندے کو۔ تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے پاکی کی اہمیت، طہارت کی اہمیت، کہ یہ جو ہم اپنے کپڑوں کی، اپنے جسم کی طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا، یہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ ادھر کی باتیں ادھر کرنی، ادھر کی باتیں ادھر کرنی، اور یہ زیادہ تر وصف جو ہے وہ عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سابقہ کتابوں کے بھی جو ہے وہ عالم تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ پچھلی کتابوں میں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ چغل خوری کا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا برا گناہ ہے۔ اور قرآن میں چغل خوری کا جہاں تذکرہ ہوا وہاں یہ اس طرح اس انداز سے ہوا کہ یہ کافرانہ وصف ہے اور منافقانہ عادت ہے۔ تو کتنی بری عادت ہے اور ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آج مسلمان کی چغل خوری کر رہا ہے، اور عورتوں کے درمیان یہ وصف جو ہے وہ بڑا زیادہ پھیل چکا ہے کہ اس سے لڑائیاں اور جھگڑے جو ہے وہ عروج پر پہنچتے ہیں۔ تو ان دونوں عاملوں سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کی حدیث ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ پاکی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے مسلمان کو۔ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ گندگی کو جو ہے وہ اپنے نزدیک آنے دے، بلکہ وہ طہارت میں رہے اور اپنے آپ کو پاک و صاف اور ستھرا رکھے۔ اور دوسرا وصف سے جس سے بچنا ہے، برا وصف، وہ یہ ہے کہ چغل خوری سے ہمیں بچنا ہے۔